السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لگتے جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک منی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمانے مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بڑے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمی کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ کیا حلیمہ، رضایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی تو سواری خود بولی میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔